تو اس وقت میرے ساتھ سب سے پہلے ہیں مسلم ٹام کروز. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، خیریت. بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے. پہلے بھی آیا ہوں. بس میرا آپ سے ایک سوال تھا. آئی ایم شیور آپ نے وہ سوال پہلے بھی سنا ہوگا، اور ایک طرح سے بتاؤں شاید میری کم علمی کی نشانی ہے، کیونکہ ایک طرح سے میں نے کہا آپ سے پوچھنے کی دفعہ موقع مل گیا تو پوچھ ہی لوں. تو اٹ گوز لائک دس کہ بیسیکلی کہ بتاؤں کہ اللہ نے بیسیکلی اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے، کہ ایوری تھنگ از پری ڈیسٹنڈ، تو پھر اللہ نے بیسیکلی ہمیں اس ٹیسٹ سے کیوں گزارنے کا سوچا کہ آف ہیون اینڈ ہیل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اللہ اگر جانتے بھی ہے دیکھیں کہ اس نے ہیل جانا ہے، اس نے ہیون جانا ہے، تو پھر ہمیں اس پروسیس کیوں گزارا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے ہیل جانا ہے، اس نے ہیون جانا ہے، and the whole process and everything is predestined and he knows the future and so on and so why create the universe, why create everything in it, why create everything that we see right now, prophets, revelations through and all that process, why go through یہ all that سوال process. آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا، چونکہ جہاں تک آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ بیسیکلی بتاؤں، میں نے کہا کہ بتاؤں کہ what a Muslim can do is basically جو argument of dependency کے تھرو ان کو پروف کر دو نا کہ this is God and so on. انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی argument پروف کر دو، prophets marriage to عائشہ بھی ان کو ایکسپلین کر دو، اور 4 wives in Islam بھی آپ ان کو ایکسپلین کر دو، morality کے تھرو آپ پروف کر دو God, intuition کے تھرو and so on and so forth سب کا. تو ان میں پھر ان کا پھر وہ philosophical argument against God آ جاتی ہے کہ God نے پھر ہمیں بنانے کا سوچا کیا کہ ایز اے devil's advocate وہ ان کا یہ بیسیکلی کہنا تھا کہ was God bored, did he want some fun or something like that. So what was the main reason? سمجھ تو آگے اسلام کی completely sense بن رہی ہے، لیکن why did God create us? تو basically یہ. اچھا، آپ کے اس سوال میں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال تو پری ڈیسٹینیشن کے تعلق سے ہے، اور بہت سے علماء کے نزدیک پری ڈیسٹینیشن کا تعلق نالج سے ہے، علم سے ہے، خدا کے علم سے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے. مثلا اگر آپ کسی کمپنی کے CEO ہوں اور وہاں آپ اس کمپنی کو چلانے کی ذمہ داری آپ کی ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ پورے سال کا پریڈکٹ کریں گے کہ اتنا بجٹ ہوگا، ہم یہ پروجیکٹ کریں گے، اور یہ پروجیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اتنا ریونیو ملے گا. obviously یہی آپ کی جاب ہے. اگر آپ پہلے سے مارکیٹ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ CEO بننے کے لائق نہیں ہیں. تو جو کامیاب CEOs ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے سے پریڈکٹ کریں اور ان کا پریڈکشن جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہو. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، اور انسان کا جو علم ہے وہ ناقص ہے، وہ مستقبل کا، وہ فیوچر کا علم نہیں رکھتا. اس کے باوجود اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فیوچر کے بارے میں پریڈکشن کرے. اب ہم جب خدا کی بات کرتے ہیں تو خدا کا علم تو ناقص نہیں ہے، خدا کا علم تو کامل ہے. اگر فیوچر کو وہ نہیں جانے گا تو اس کا علم ناقص ہو جائے گا. تو جب ایک چھوٹی سی کمپنی کے بارے میں آگے کا علم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو، تو اس پوری کائنات کو سنبھالنے اور چلانے کے لیے اس کا ایکوریٹ علم ہونا ضروری کیوں نہ ہو، یہ بھی تو ضروری ہونا چاہیے. اور اس سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے جتنا کہ اگر ایک کمپنی کلیپس کر جائے گی تو چند لوگ متاثر ہوں گے، لیکن اگر ایک کائنات کلیپس کر جائے، انسانی دنیا کلیپس کر جائے، تو ساری انسانیت متاثر ہوگی. اس لیے خدا کا پہلے سے ایک چیز کے بارے میں باخبر ہونا ضروری ہے اس کائنات کی بقا کے لیے، جب تک کہ کائنات کی بقا جو ہے وہ مقدر ہے خدا کے علم میں. تو پہلی بات تو یہ ہے پری ڈیسٹینیشن کے تعلق سے کہ خدا کا علم ہماری فری ول کو ختم نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس کی میں نے بہت مرتبہ اس کی وضاحت دی ہے. آپ اگر میری کچھ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تقدیر کے اوپر، آپ ڈالیں گے مسئلہ تقدیر اور میرا نام ڈالیں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ، ادھر سے کلیریفیکیشن مجھے کرنی تھی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بیسیکلی کہ جو فری ول ہے، جو پاور آف فری ول ہے، بیسیکلی وہ ایک ایسی پاور ہے اس کے تھرو کہ بیسیکلی ہم اپنے اون فیوچر کو اون ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس پہ اللہ نہیں جانتا ہماری فیوچر، اب یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، فیوچر کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے، لیکن اس کا جاننا ہمارے فری ول کو ختم نہیں کرتا. کسی کا بھی میرے بارے میں علم، مثلا آپ کا اس وقت میرے بارے میں جو علم ہے وہ یہ کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کا یہ جو ڈیفینٹ نالج ہے یہ میری فری ول کو ختم نہیں کرتا. جبکہ آپ کی جو نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ صرف میرے پریزنٹ سے متعلق ہے. آپ میرے پاسٹ کو نہیں جانتے، میرے فیوچر کو نہیں جانتے، لیکن آپ میرے پریزنٹ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اگر یہ چیز میرے فری ول کو ختم نہیں کر رہی ہے تو خدا جو پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں کو پریسائزلی جانتا ہے، تو اس کی نالج اور اس کا علم ہمارے فری ول کو کیسے ختم کرے گا؟ سو بیسیکلی لیٹس سے اگر ہم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک کی جو ایگزامپل تھی، فار ایگزامپل کہ جو بچے جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو جو فیل ہوتے ہیں، اب لیٹس سے میں ایسے ہی ان کو فیل کر دوں تو وہ پوچھیں گے یار ہم نے تو ٹیسٹ دیا ہی نہیں تھی نا، پھر آپ نے میں ایک دم جہنم میں کیوں ڈال دیا. پھر وہاں سے میں ایگزامپل کو
ایک طرح سے وہ ہے کہ ہم ایک طرح کا پروف ہے ایک طرح کا کہ ہم نے گناہ کیے تبھی ہم ادھر جا رہے ہیں تاکہ ہم گاڈ کے خلاف ہم ادھر آواز نہ اٹھا سکیں کہ یار دیکھو میں نے کچھ غلط نہیں کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ مثال چل جائے گی لیکن وہ مثال اتنی زیادہ متاثر کن نہیں ہے. تو خیر کوئی بات نہیں, وہ تو ہر ایک آدمی کی الگ مثال ہوتی ہے. پوائنٹ از کہ اللہ کا جو ڈیفینیٹ نالج ہے وہ ہماری فری ول کے خلاف نہیں ہے. دیٹس دا پوائنٹ. چونکہ کسی کی نالج کسی دوسرے کی فری ول کو ختم نہیں کرتی. پر ان کا پر ایکٹنگ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ بائی دی وے جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا نا تو میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ لسن سم ٹائمز دا بیسٹ آنسر از آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, وٹ آئی کین ڈو از آئی کین گو اینڈ لک فار دا آنسر اور میں آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں اس لیے آپ کے پاس ہے. تو جو آپ نے کہا نا کہ آئی ڈونٹ نو اور آئی ڈونٹ نو از دا بیسٹ آنسر, یہ چلے گا دوسرے آپ کے سوال میں. آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ خدا نے آخر اس کائنات کو تخلیق کیا ہی کیوں؟ کیا وہ بور ہو رہا تھا؟ اس کے پیچھے اس کی کیا حکمت ہے؟ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر خدا ہمیں وہ حکمت بتا دیتا تب تو ہمیں معلوم ہو جاتا. خدا نے مقصد تو بتایا ہے, اس کے پیچھے حکمت نہیں بتائی ہے. خدا نے یہ مقصد بتایا کہ میں نے تمہیں کریٹ کیا تاکہ تم میری عبادت کرو. یہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے, مقصد موجود ہے. لیکن آخر کیا وجہ تھی, خدا کیا کر رہا تھا اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی تو وہ کیا کرے گا, یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو خدا سے متعلق ہے اور خدا نے ڈسکلوز نہیں کی. اور ہم اس دنیا کے اندر بھی اگر دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک بادشاہ ہے, آپ بادشاہت میں رہتے ہیں, تو آپ بادشاہ سے اس کے ڈے ٹو ڈے افیئرز نہیں معلوم کریں گے کہ جی آپ یہ بتائیے کل آپ نے کیا کیا, ایک مہینے پہلے آپ کیا کر رہے تھے. اور اس کے بعد اگر مان لیجیے آپ یہ کہیں کہ مثلا مان لیجیے آپ کی حکومت ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. اگر آپ بادشاہ سے اس طرح کی گفتگو کرنے لگیں تو آپ کی لائف ختم ہو جائے گی, چونکہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے انسلٹنگ ہے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ختم ہو جائے تو آپ کیا کریں گے. تو جب ایک عام بادشاہ کے تعلق سے ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے, اس کے تعلق سے ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا اور بنانے کے بعد وہ کیا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت واضح طور سے یہ بات کہہ دی کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, کہ انسان خدا کا احاطہ علمی کر ہی نہیں سکتے, یعنی مکمل خدا کو جان ہی نہیں سکتے. وہ خدا کیسا کہ جس کو مکمل جانا جا سکے, وہ تو انلمیٹڈ ہے. تو جب وہ انلمیٹڈ ہے تو اس کی حکمتیں انلمیٹڈ ہیں, اور جب وہ اس کی حکمتیں انلمیٹڈ ہیں تو ہمارا لمیٹڈ برین انلمیٹڈ چیزیں کیسے جان سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں. لاسٹلی مفتی صاحب میں ذرا پہلے سوال پہ واپس تھوڑا سا جانا چاہوں گا. آپ نے کہا تھا کہ بتاؤں کہ اس کی جو ڈیفینیٹ نالج ہے اللہ کی وہ ہمارے فری ول کو افیکٹ نہیں کرتی, لیکن پھر بھی اللہ جو ہے ہماری فیوچر کو تو جانتے ہیں, اس کا آگے سے یہ رسپانس ہوگا. دین وائی اٹ گو تھرو دی سیم پروسیس آف یو نو. مثال دی کہ آپ میرے پریزنٹ کو جانتے ہیں, میری فری ول کو آپ افیکٹ نہیں کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اپنی فری ول سے, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی نالج جو کہ ڈیفینیٹ ہے, ڈیفینیٹلی آپ مجھ سے بات کر رہے ہو, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کی یہ ڈیفینیٹ نالج جو ہے وہ میرے فری ول کو افیکٹ نہیں کر رہی. اور میری ڈیفینیٹ نالج کہ آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کی فری ول کو افیکٹ نہیں کر رہی. آپ اپنی مرضی سے سن رہے ہیں, چاہیں گے تو بند کر دیں. نہیں, لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ میں بھی کیا بولوں گا. ٹرو, میں صرف اس اصول کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹ نالج سامنے والے کی فری ول کو افیکٹ نہیں کرتی. میں صرف یہ اصول ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اب ہم تو صرف پریزنٹ جانتے ہیں, اس لیے ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں. خدا پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر تینوں جانتا ہے. تو اگر ہم صرف ایک لمیٹڈ ٹائم کو اچھی طریقے سے جاننے کے باوجود سامنے والے کی فری ول کو افیکٹ نہیں کرتے, تو خدا جو ٹائم کی تینوں یونٹس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے بلکہ مکمل جانتا ہے, وہ فری ول کو کیسے افیکٹ کرے گا جبکہ فری ول دی اس کی ہے. ہاں, فری ول کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ فری ول واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, قرآن میں موجود ہے کہ تم جو کچھ چاہتے ہو وہ اس لیے چاہتے ہو کہ اللہ نے چاہا, یعنی فری ول دی ہوئی اللہ کی ہے. اگر اللہ نہ چاہتا کہ تمہیں فری ول ملے تو تمہیں فری ول نہیں مل سکتی تھی. مثال کے طور پر اس کی کائنات میں چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, ان کو فری ول نہیں ہے. ان کو کام وہ کرنا ہے جس کام پر ان کو مامور کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سورج اگر یہ چاہے کہ کل میں بہت تھک گیا, آج میں کل نہیں نکلوں گا تو نہ نکلے, ایسا نہیں ہوگا. اس کو فری ول نہیں ہے. ہاں, اللہ نے چاہا کہ تمہیں یعنی انسانوں کو اور جنوں کو فری ول ملے تو تمہیں فری ول ہے. اوکے. ویل آئی ایم شیور میں یہ ایگزیکٹلی بتاؤں اسے ایکسپلین کروں گا, پھر میں بعد میں اسے کوریلیٹ کر دوں گا. دیکھو اللہ ہیز گیون اس اے بک ود اے پرپس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو میں نے آپ کو باقی پچھلی ساری باتیں کہیں ان کے ساتھ آپ کوریلیٹ کرو تو پھر بڑا اسٹرانگ کیس تو بن جاتا ہے الحمدللہ. مطلب بڑی چیزوں کو میں نے افیکٹ کیا. ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے, وہ نماز پڑھنے لگ گیا دوبارہ. ہی واز افیکٹڈ بائی لبرل انڈوکٹرینیشن, پروفٹس میرج ٹو. میں نے صحیح طریقے سے وہ کر دیا. بہت چیزیں ماشاء اللہ سے بڑے زیادہ کیسز ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ سوال جو تھا نا بیسیکلی آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ میں نے بہت اس تعلق سے گفتگو کی ہے, بھی میں نے آپ کو مختصر بیان کیا ہے.
آپ نے ایک ویڈیو مجھے کہی تھی ریفر کی تھی، اس کا نام میں پیچھے لائیو میں پیچھے جا کے دیکھ لوں گا، دیکھ لیجیے گا، وہ بھی دیکھ لوں گا یہاں تو میں میں نے باقی بیان کر دیا. ٹھیک ہے میں جناب. بھی دیکھ لوں گا. چلیں صحیح ہے، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، آپ خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.